بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں حفصہ کی ہجرت واقعے کے دوسرے حصے کی، جو اس طرح ہے۔ اب کفار مکہ نے تمام مسلمانوں پر اتنا ظلم کرنا شروع کر دیا کہ ان کا اپنے گھروں سے باہر نکلنا، کاروبار کرنا، زندگی کی ضرورتوں کی چیزوں کو خریدنا بیچنا مشکل ہو گیا۔ جب کھانے وغیرہ کا سامان ہی نہ آتا، کھانا کہاں سے ملتا، لوگ بھوکے رہنے لگے۔ آپ کو اس سے بڑی چنتا ہوئی، اس لیے آپ نے سوچنا شروع کر دیا کہ اب کیا کیا جائے۔ ادھر جوشیلے مسلمان کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں لڑائی کی اجازت بغیر خدا کے حکم کے نہیں دے سکتا۔ صبر و شکر کر کے سختیاں برداشت کرو۔ ابھی خدا تو ہماری آزمائش کر رہا ہے، ہم کو اس آزمائش میں پورا اترنا چاہیے۔ لوگ خاموش ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ایک صحابی تھے۔ آپ نہایت جوشیلے تھے۔ آپ نے جب سنا کہ مسلمانوں کو حرم محترم میں قرآن شریف کی تلاوت اونچی آواز سے کرنے اور نماز پڑھنے سے روک دیا گیا ہے تو آپ کو جوش آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ حرم محترم میں جا کر خدا کا کلام پڑھوں گا۔ مسلمانوں نے سمجھایا کہ کفار دشمنی پر آمادہ ہیں، کہ وہ مسلمانوں کو ختم کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ تمہارا حرم محترم میں جا کر قرآن شریف اونچی آواز میں پڑھنا گوارا نہ کر سکیں گے، یقیناً مار ڈالیں گے، اس لیے ابھی خاموش رہو۔ جب خدا کا حکم ہوگا تم ہی کیا، سب خانہ کعبہ میں جا کر اونچی آواز سے قرآن شریف پڑھیں گے۔ حضرت عبداللہ نے کہا، میرا دل نہیں مانتا کہ کفار مکہ حرم میں جا کر بتوں کی پوجا کریں۔ ہم وہاں قرآن شریف بھی نہ پڑھ سکیں۔ پرواہ نہیں کی، اگر وہ مجھے مار ڈالیں گے، میں ضرور آج ہی وہاں جا کر قرآن شریف پڑھوں گا۔ مسلمانوں کو بڑی چنتا ہوئی، جانتے تھے کہ جس وقت عبداللہ قرآن شریف کی تلاوت کریں گے، فوراً ہی کفار ان کو قتل کر ڈالیں گے۔ مسلمانوں میں اسلام نے محبت پیدا کر دی تھی۔ سب نے سمجھایا، عبداللہ چپ ہو گئے۔ مسلمانوں نے سمجھ لیا کہ وہ اپنے ارادے سے باز آ گئے ہیں، اس لیے کسی نے ان کی نگرانی نہ کی۔ پر عبداللہ موقع کی گھات میں رہے اور موقع ملتے ہی سیدھے حرم شریف پہنچے۔ کفار نے ان کو روکا، پر باوجود اس رکاوٹ کے وہ مقام ابراہیم پر جا کر کھڑے ہو گئے اور بڑی اچھی آواز سے سورہ رحمان کی تلاوت کرنے لگے۔ کفار مکہ نے جب رحمان کا نام سنا تو بہت بگڑے، اور جب یہ سنا کہ ستارے اور پیڑ اس کو سجدہ کرتے ہیں تو اسے وہ معبودوں کی توہین سمجھی۔ ان کے خیال میں ان کے معبود ہی اس سجدے کے قابل تھے۔ وہ بگڑ گئے۔ سب کے سب حضرت عبداللہ بن مسعود کے اوپر برس پڑے اور گھونسے، لات اور منہ پر تماچے مارنے لگے، لیکن عبداللہ نے ان کی مار کا خیال بھی نہ کیا، پٹتے رہے۔ کفار مکہ کو اس پر بڑا طیش آیا۔ انہوں نے آپ کا منہ نوچ لیا، آپ کے گالوں پر اتنے گھونسے لگائے کہ آپ کا چہرہ لہولہان ہو گیا۔ حضرت عبداللہ جب سورہ رحمان ختم کر چکے تب لوٹے، مگر کسان سے کہ آپ کے تمام کپڑے پھاڑ ڈالے گئے تھے، چہرہ لہولہان کر دیا گیا تھا۔ آپ نے مکان پر پہنچ کر کپڑے بدلے، منہ دھویا، گھاووں پر مرہم لگایا اور چپ چاپ بیٹھ گئے۔ کفار قریش نے لوگوں سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جو آدمی اونچی آواز سے قرآن پڑھے اسے مارو۔ اگر کوئی اسے گھر پر پڑھتا ہو تو اس کے گھر میں گھس جاؤ اور اسے اس وقت تک مارو جب تک وہ قرآن شریف پڑھنا نہ بند کر دے۔ کافروں نے اس پر سختی سے عمل کرنا شروع کر دیا۔ وہ مسلمانوں کے گھروں کے پاس اسی گھات میں کھڑے ہو جاتے تھے کہ جب وہ اونچی آواز سے قرآن شریف پڑھیں تو فوراً ان کے گھروں میں گھس کر انہیں مارے اور لوٹ لیں۔ حضرت ابوبکر قریش کے رئیسوں میں سے تھے، بڑے آدمی تھے۔ جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کے پاس 40,000 درہم نقد موجود تھے، بہت سے خادم، غلام، لونڈیاں تھیں، لیکن کفار کے ڈر سے وہ بھی قرآن مزید زور سے نہ پڑھتے تھے۔ اس طرح مسلمانوں کا مال، عزت، آبرو، جان سب خطرے میں تھا۔ اب صحیح معنوں میں ان کی زندگی تنگ کر دی گئی تھی۔ بھوکے پیاسے چھپے اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیفیت دیکھ کر حفصہ کی ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ مسلمان اس حکم سے بہت خوش ہوئے۔ اس زمانے میں حفصہ کا بادشاہ عیسائی تھا، اس کا نام سہمہ تھا، عرب اسے نجاشی کہتے تھے۔ چونکہ مسلمان جانتے تھے کہ کفار مکہ انہیں آسانی سے ہجرت
न करने देंगे, ज़रूर रोकेंगे। इसलिए उन्होंने चुपके चुपके तैयारी शुरू की। जब तैयारी पूरी हो गई तो एक दिन रात को जब कुफार सो रहे थे, चुपके से मक्का से निकले और जद्दे की तरफ रवाना हुए। माह रजब सन 590 में यह छोटा सा काफिला घर बार, वतन, रिश्तेदारों और दोस्तों को छोड़कर रवाना हुआ। इस छोटे से काफिले में सिर्फ 12 मर्द और 4 औरतें थीं। मर्दों में हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, हजरत जुबैर बिन अव्वाम, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद, हजरत हुजैफा बिन उतबा, मुसअब बिन उमेर, हजरत अब्दुल्ला बिन औफ, हजरत अबू सलमा मज़ूमी, हजरत उस्मान बिन मज़ऊन, हजरत आमिर बिन रबिया, हजरत अबू हुरैर, तालिब बिन उमर, हजरत सुहेल बिन बेजार थे। औरतों में हजरत रुकैया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी, हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान की बीवी, हजरत सहला, हजरत उम्मे सलमा, हजरत लैला थीं। यह मुहाजिरों का पहला काफिला था जो हिजरत करके हबशा की तरफ चला। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ हमने आफ़ताब आलम का पहला हिस्सा पूरा कर लिया, लेकिन इस्लाम तबलीग और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हालात के वाक़ये अभी जारी हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में दूसरे हिस्से और नए वाक़यों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।